اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، لب پھول کے جیسے ہے، میری آنکھ کبل ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آصف خان۔ ایک بار پھر سفر غزل کا لے کر ہم پہنچے ہیں ایک خاص موڑ پر، لیکن اس سے قبل کہ آگے بڑھیں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ ہفتے ہم بات کر رہے تھے طوطی ہند حضرت امیر خسرو کے بارے میں۔ تو آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خسرو جیسا جینیس اور اس کے جیسا ملٹی فیسیٹڈ جو ہے کوئی اور شخص جو ہے ہمیں ہندوستان کی تاریخ میں بڑی مشکل سے ملے گا آپ کو۔ اس دور کے بعد سے اب تک موسیقار وہ تھے، ہسٹورین وہ تھے، اپنے زمانے کے جو ہے یودھا بھی تھے بہت بڑے، اور کئی جنگوں میں شامل رہے ہیں وہ، اور مشورے دیتے تھے بہت اچھے۔ اس کے بعد تصوف سے ان کا لگاؤ، تو وہ تو ایک ایسی عجیب اور ہندوستان کی موسیقی کی تاریخ، میوزک کی تاریخ خسرو کے بغیر تو نامکمل سمجھی جائے گی۔ بہت بڑا اور اہم چیپٹر ہے۔ کئی راگ راگنیوں کو ملا کر انہوں نے جو ہے کچھ نئے راگ وہ کیے، انہوں نے وادیہ سنگیت میں بھی جو ہے بڑے اضافے کیے، تو اس سے تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی غزل جو ہے، اس کی غزل کا تو غالب نے بھی اعتراف کیا، میر نے بھی اعتراف کیا۔ حضرت امیر خسرو کو فارسی والے بھی اپنا شاعر مانتے ہیں اور ہندی ادب میں بھی ان کا منفرد مقام ہے، اور اردو والے انہیں اردو کا ابتدائی شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ جب فارسی زبان کا دورہ ہوا تو یہ خواص کی فارسی زبان رہی ہے۔ خاص لوگوں نے خیر غزلیں بھی کہی، خود امیر خسرو نے 2500 سے زیادہ غزلیں اس میں ہی کہی ہیں۔ ان کے دوست جو ہیں امیر حسن سجزی، وہ تو یہ سمجھیے کہ سادی ہند کہلاتے تھے، اور تو 2500 غزلیں اس نے کہیں۔ لیکن اس کے بعد جو یہ ساری چیزیں ہماری اردو غزل کا ایک طریقے سے بیک گراؤنڈ بن گئے۔ یہاں جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہلی چیز جو ایران سے آتی ہے ہمارے پاس، وہ آتی ہے، وہ اس کا نام ہے تصوف۔ سب سے غزل جو ہندوستان میں آئی تو وہ جو عارفانہ رخ تھا اس کو لے کے آئی۔ اسی لیے جو مشائخ آئے، جو عرفاء آئے، وہ سارے کے سارے شاعر تھے، اور سب کے دواوین، اکثر کے دواوین ملتے ہیں، اور ان کے تذکرے ملتے ہیں کہ جس کے اندر اشعار سے گفتگو ہوئی، اور جب تذکرے بھی لکھے گئے تو شعر اور نثر دونوں میں لکھے گئے۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں فارسی کے ایک اور بڑے ہندوستانی شاعر کی، وہ ہیں مرزا غالب۔ گو کہ مرزا غالب کو اپنی فارسی شاعری پر بڑا ناز تھا، لیکن وہ فارسی ادب میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو مقام انہیں اردو ادب میں ملا۔ غالب بہت بڑا غزل کا شاعر تھا۔ غالب کہتے ہیں کہ بگذر از مجموعہ اردو کے بھی رنگ منس، ہاں فارسی بھی تاب بینی نقشۂ رنگ رنگ۔ وہ کہتا ہے میری فارسی کی غزلوں کو دیکھو، اردو کو چھوڑ دو۔ مگر ہم نے غالب کی فارسی غزلوں کو دیکھ لیا۔ یہ غالب کا بھی ایک انداز تھا کہنے کا کہ ارے اس کو کیا دیکھتے ہو، مگر غالب بھی جانتے تھے کہ اس میں کتنی جان ہے۔ بھائی آہنگ دیکھیے، الفاظ دیکھیے، اتار چڑھاؤ دیکھیے، کیفیات دیکھیے، حقیقت دیکھیے۔ غالب کے یہاں کتنی چھوٹی سی بات، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اتنی خوبصورتی سے اتنی بڑی بات کو اتنے خوبصورت الفاظ سے، اتنے آہنگ سے بیان کرنا کسی آسان کام ہے؟ تصوف کو غالب نے 2 مصروں میں ایسا نبھا دیا، ایران میں جواب مثال ہی نہیں ہے اس کی۔ وہ کہتا ہے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ شہود، شاہد، مشہود، مشاہدہ، اب کوئی چیز چھوٹی ہے؟ فعل، فاعل، مفعول میں کہیں بھی مصدر، ساری چیزیں والی۔ یہ کمال تھا اردو شعراء کا۔ ہمارے یہاں فارسی کا چلن کم ہو گیا، اور اب آج کے زمانے میں تو بالکل نہیں کم ہے، اور ان کی غزلوں کا، ان کی شاعری کا فارسی میں بہت بڑا رتبہ ہے، اور فارسی والے جانتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مگر چونکہ اردو میں انہوں نے بہت کم کہا ہے، اس لیے وہ عام فہم تھی اور لوگوں کو پسند آئی، اس لیے وہ اردو کی شاعری سے مقبول ہوئے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا غالب کا نام آج اسی طرح مقبول ہے جس طرح زبان اردو۔ کوئی اردو کے بارے میں جانتا ہو لیکن غالب کے بارے میں نہ جانتا ہو،
ایسا ممکن نہیں۔ غالب کی یہ غزل ہے، ان کا انداز دیکھیے آپ، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب انسان ہونا میں کیا مایوسی ہے، موسیقی سے ظاہر ہو رہی ہے کہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، خوشی نہیں ہے وہاں غم ہے۔ جیسے غالب کی غزل انہوں نے کمپوز کی ہمیں گوائی، پھر مجھے دیدے تر یاد غالب بیٹھا ہے، دکھی ہے، دل جگر تشنائے فریاد دم لیا تھا نہ قیامت نے گھنوں، پھر تیرا وقت سفر یاد غالب ہر دور کے اور ہر شخص کے شاعر ہیں، ان کے شعروں کی تہ میں نے کہا نا کئی درجے ہیں، سمجھے، زندگی بہت آسان شعر انہوں نے کہے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اس کے سمجھنے میں کیا دقت ہے۔ انہوں نے کئی درجوں پہ شاعری کی ہے، اس میں بامعنی بھی ہے، گہری معنی بھی ہے اور عام فہم بھی ہے، مگر ان کی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ بہت تہدار اور گہری ہے، اسی لیے مشکل پسند بھی ہے۔ غالب تک پہنچتے پہنچتے ایک بڑی نمایاں تبدیلی تصور حسن و عشق میں ہوئی ہے۔ یہ غالب کے پہلے کسی نے نہیں کہا، بھائی 50 آدمی نے اگر عشق کیا تو کسی کو تو کامیاب ہونا چاہیے تھا، لیکن روایت کی گرفت اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ ہر شاعر کا محبوب بے وفا، عاشق بالکل نیازمند، رقیب روسیہ وعدہ کرتا ہے کہ میں رات کو آؤں گا، ملاقات کروں گا، لیکن کبھی نہیں آتا۔ لیکن غالب تک جب غزل ہماری پہنچتی ہے تو غالب نے اس تصور میں تبدیلی پیدا کی اور اسے زندگی کے قریب لائے۔ مثلا انہوں نے یہ کہا، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ یعنی اگر ہماری تمام نیاز بندیوں کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے، خالی بے وفا کیے جا رہے ہیں نتیجے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کوئی دوسرا در دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو غالب کے ساتھ غزل نے ہماری سوچنا شروع کیا۔ غالب کی بہت سی غزلیں ہیں جو کیوں اور کیا پر ختم ہوتی ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ غزل یہ جو کیا اور کیوں آتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاعر نے اب سوچنا شروع کیا ہے۔ روایت کی گرفت اب ٹوٹ رہی ہے، روایت کی گرفت جو فارسی شاعری سے آ رہی تھی وہ۔ ناظرین، غزل کے بارے میں اس معلوماتی سفر کو یہیں روکتے ہیں اور رخ کرتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، جہاں آپ کی ملاقات کروائیں گے آج کے دور کے ایک مشہور شاعر سے اور سنوائیں گے ان کی ایک غزل ایک مترنم آواز میں۔ ناظرین، غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غزل کی یہ صنف گزشتہ کئی صدیوں سے انسانوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے، اور گزشتہ 6 دہائیوں سے ایک رنگا رنگ شخصیت بھی غزل کے سہارے دلوں کو جوڑ رہی ہے۔ یہ ہیں پنڈت آنند موہن زوتشی یعنی گلزار دہلوی، جن کے ایک ایک لفظ ایک ایک طور سے دہلی کی تہذیبی وراثت کی خوشبو آتی ہے۔ شاعری میں اعلیٰ مقام رکھنے کے علاوہ گلزار صاحب وضاقتہ اور انداز گفتگو کے ذریعے بھی ہر بزم میں سفیر اردو کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اکثر شکوہ کرتے ہیں، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہوں میں۔ حالانکہ اس شعر کے برعکس وہ گنگا جمنی کلچر اور مشترکہ تہذیب کا ایک ایسا نمائندہ ہے کہ جن کو سب فرقوں کے لوگ اپنا سمجھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں جناب گلزار دہلوی سے ان کی ہی زبانی ان کی ابتدائی زندگی کی داستان۔ جب ہم نے ہوش سنبھالنا شروع کیا، بالکل عنفوان لڑکپن میں نہیں، بچپن، چاروں طرف شعر و ادب تھا، اور سالے کے پاک باز مولانا پنڈت امرناتھ مدن ساحر میرے تایا ابا بڑے، اور ظاہر غالب اس زمانے کے آدمی، ابو المعظم نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی، جانشین و داماد داغ، افسر الشعراء آغا شاعر غزل باش، وحید العصر امام غزل داغ استاد بے خود دہلوی،
مفتی اعظم ابو حنیفہ ہندی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، سمجھے، اور کیا نام پنڈت برج کشور زدشی شور میرے دوسرے انک صرف فارسی میں شعر کہتے تھے، 2 دیوان ایران میں بکے ان کے آزادی سے پہلے، سمجھے، شور، اور بابا اردو مولوی عبدالحق، اور بابا اردو علامہ پنڈت برج موہن